بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان وڑائچ کتابوں کے تبصرے کے سلسلے میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ ایم عامر آزاد صاحب سے فیس بک کے ذریعے آشنائی ہوئی اور ابھی کچھ دنوں پہلے انہوں نے اپنی ایک کتاب تحفتاً بھیجی اور میں پڑھ رہا تھا، مطالعہ چل رہا تھا، لیکن ان کی محبت کی وجہ سے جو ہے میں نے کوشش کی کہ پہلی فرصت میں اس کتاب کو جو ہے وہ پڑھا جائے۔ یہ کتاب ہے جی خراج عشق، داستان حیات ہے۔ اس کتاب کے حوالے سے ہم ایک باتیں کریں گے، اور اسی کے ساتھ جو میں کتاب پڑھا تھا ایک یہ ہے جی دا آرٹ آف لونگ، ایرک فروم کی۔ تو اب ان دونوں کتابوں کا میں سوچ رہا ہوں کہ اکٹھا ہی جو ہے نا وہ تبصرہ ہو جائے، تھوڑی سی ان حوالوں سے اس حوالے سے بات ہو جائے۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں خراج عشق کے حوالے سے کہ ایک تو یہ داستان حیات ہے، ایک ٹین ایج لو سٹوری بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، جس نے ایک کامیاب آدمی کو جو ہے وہ تشکیل دی ہے۔ اگر ہم کتاب کے حوالے سے جو چند باتیں کی جا سکتی ہیں، وہ سب سے پہلے اس کی تکنیک یا اس کی لسانی بنیادوں کے حوالے سے باتیں کی جا سکتی ہیں کہ مطلب تکنیکی اعتبار سے تو یہ ایک ناول کے انداز میں لکھی گئی ہے، جس میں دو کردار ہیں، مکالمہ بھی ہے، اور ان میں ایک کردار دوسرے کی ڈائری پڑھ رہا ہے، اور وہ اصل میں ڈائری جو ہے وہ ایم عامر آزاد صاحب کی مجھے لگتا ہے اپنی ڈائری ہے، یا انہوں نے کسی چیز کو بڑے غور سے آبزرو کیا، ان کے مشاہدے میں آئی اور پھر انہوں نے اس کو رقم کر دیا ہے۔ جو ایک ٹین ایج لو سٹوری ہے، جس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک بچہ 18-19 سال کا نکما ہے، پڑھتا لکھتا نہیں ہے، لیکن اس کو محبت ہو جاتی ہے ایک لڑکی سے، اور اس محبت کے چکر میں وہ اپنے پورے فیملی سے بھی بغاوت کرتا ہے، اور سب لوگ بڑی کوشش کرتے ہیں، بڑے ستم اس پہ ڈھاتے ہیں، اور کبھی اس کو جو ہے وہ عاملوں کے پاس لے کے جا رہے ہیں، کبھی ڈاکٹروں کے پاس، اور کبھی اس کی جنسی تشخیص کر رہے ہیں کہ کوئی جنسی مسئلہ تو نہیں ہے، اور وہ ان سب چیلنجز کو دیکھتا ہے۔ آخر میں وہ بتاتا ہے کہ اصل مسئلہ میرا یہ ہے کہ مجھے جو ڈپریشن ہو رہا ہے وہ محبت کی وجہ سے، اور فلاں سے میں محبت کرتا ہوں، اور پھر اس کو محبت پانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ تمہیں جو ہے وہ قابل بننا پڑے گا، کچھ کر کے دکھانا پڑے گا، تبھی تم اپنی اس محبت کو حاصل کر سکتے ہو۔ خیر، اور اسی محبت اور اسی عشق کو جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے وہ ترقی کرتا ہے، لڑکا کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن جب کامیاب ہو جاتا ہے اس وقت وہ آ کے اپنی محبت کو جو ہے نا وہ اس کی خوشی کی خاطر چھوڑ دیتا ہے، اتنا ٹوٹ کے، جس کو چاہا، جس کے لیے اتنی اسٹرگل کی، اور آخر میں اس کو چھوڑ دینا۔ خیر، اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ اگر لسانی اعتبار سے ہم اس کو دیکھیں تو روزمرہ کی زبان ہے، اس میں انگریزی ڈکشن بھی بہت زیادہ ہے، اور مطلب ہوتا ہی ہونا یہ چاہیے کہ یار ہم لوگ بڑے اچھے ناول پڑھتے ہیں اور اردو کی اچھی اچھی کتابیں پڑھ رکھی ہیں، لیکن عام مصنفین یا ہمارے جیسے جو لوگ ہیں جو لکھنے والے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ان کی چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ آپ کا جو جس معیار پہ آپ نے تولنا ہے، یہ وہ آگ کا دریا یا خدا کی بستی نہیں ہونا چاہیے، یا انتظار حسین کی تو تصانیف نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اس کے مقابل میں ان کو دیکھیں، یا جو دیگر خود نوشتے ہیں احسان دانش کی یا یادوں کی بارات کے ساتھ تو ہم اس کا تقابل نہیں کریں گے، لیکن اپنے آپ میں ایک اچھی کتاب ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ یار زندگی میں جو عام لوگ ہیں ان کا زندگی کا تجربہ کیسا ہے، اور انہوں نے زندگی میں کن مشکلات کو برداشت کیا، اور پھر یہاں پہ تو مصنف کے پاس ایک پورا فلسفہ ہے عشق کے متعلق۔ اس عشق کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ ایرک فروم کا جو فلسفہ ہے، یا تو مصنف جو ہے ایم عامر آزاد صاحب ان کو گہرا شعور حاصل ہے ایرک فروم کے فلسفہ عشق کے متعلق، یا پھر وہ حقیقتاً ایک ایسی بات ہے کہ وہ ایرک فروم نے بھی کی چند دہائیاں قبل، جو یہ دانستہ یا نادانستہ طور پر اس کو محسوس کرتے ہیں، اس جذبے کو، اور اس کا اظہار کرتے ہیں اپنے ناول میں، اپنی کتاب میں۔ اچھا، اس میں جو چند ایک باتیں یہ تھیں کہ دو رویے ہیں اس کے اندر جو انہوں نے ڈسکس کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو عشق کے متعلق کچھ باتیں تھیں، اور ایک خوبصورتی کے متعلق باتیں تھیں۔ خوبصورتی کے متعلق تو مجھے وہ جون کا شعر یاد آ گیا جو مصنف نے نظریہ اپنایا کہ وہ مطلب یہاں تو جاذبیت بھی ہے دولت ہی کی پروردہ، یہ لڑکی فاقہ کش ہوتی تو بدصورت نظر آتی، یعنی کہ جو خوبصورتی کا معیار ہے، وہ جو لڑکی کا جو گلیمر ہے، اس کی خوبصورتی ہے، اس کو کھانے پینے کو اچھا مل رہا ہے جی، وہ کھاتی پیتی ہے، اس کی گالیں جو ہیں وہ لال سرخ ہیں، اور چیکس ریڈ ہیں، اور وہ خوبصورت لگتی ہیں، رنگ گورا ہے، لاگر نہیں ہے، وہ اچھے کپڑے پہنتی ہے۔ خوبصورتی اشیاء کی وجہ سے ہے، اور اس کے اوپر جو اشیاء کا جو اثر ہے اس کی وجہ سے خوبصورتی ہے۔ تو مصنف نے کہیں نہ کہیں شعوری یا لاشعوری طور پر اس چیز پہ بھی کریٹیک کی ہے، کیونکہ جو کردار ہے اس کو جو محبت ہوئی ہے لڑکی سے، وہ اس کے دل کی وجہ سے نہیں ہوئی، وہ اس کی نیلی آنکھوں کی وجہ سے نہیں ہوئی، وہ اس کے سنہری بالوں کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ وہ کہتا ہے کہ ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اس طرح تو آپ کو کروڑوں لڑکیاں مل جائیں گی۔ جو آپ کو محبت ہے وہ اس شخص سے ہونا چاہیے، اسی شخص سے محبت ہوئی ہے۔ اگر وہ خدا نہ خواستہ وہ بھینگی بھی ہو جاتی ہے، یا وہ اس کا بال وہ گنجی بھی ہو جاتی ہے، تو وہ محبت برقرار رہے گی، کیونکہ محبت اس شخص سے ہوئی ہے۔ خیر،
محبت کی ڈیفینیشن، محبت کیسے ہو جاتی ہے، کیسا جذبہ ہے، اس متعلق تو میں جانتا ہوں نہ میں زیادہ بات کر سکتا ہوں، لیکن ایرک فروم کا جو ایک فلسفہ ہے وہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ لو از ناٹ این ایموشن، لو از اے پریکٹس. یعنی کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو محبت ہے نا وہ پریکٹس ہے. اور پھر اسی فلسفے کو کہیں نہ کہیں مصنف اپنی کتاب میں جو ہے نا وہ درج کرتا ہے اپنے کردار کے ذریعے سے. یعنی کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جس دل میں محبت بس جاتی ہے اس دل میں پھر حسد، بغض اور کینہ نہیں ہوتا. اور جو شخص محبت کر لیتا ہے، جو عشق کر لیتا ہے، وہ جو ہے وہ جو آدمی ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی ذات کی نفی کر دیتا ہے. اور اسی طرح ایرک فروم نے بھی باتیں کی ہیں کہ جو بندہ ہے جس کے دل میں محبت بستی ہے، لو بستا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کی دل میں نفرت نہیں بس سکتی کسی شخص کے لیے. اچھا ہوتا بھی ہے کہ آخر میں وہ جو کردار نے ٹوسٹ لیا کہ جس لڑکی کے لیے اس نے قابلیت حاصل کی اور کامیاب ہوا، جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار امریکہ سے شادی کر کے وہ واپس نہیں آ سکتی اور اس کے جو والدین ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو بچہ ہے نا وہ ان کے پاس ہی رہے، تو اپنے والدین کی محبت کی خاطر، اس لڑکی کی خوشی کی خاطر کہ اس کی خوشی امریکہ میں بسنا ہے تو ٹھیک ہے وہ وہاں خوش رہے، وہ اپنی وہ جو محبت تھی اس کو جو ہے وہ گیو اپ کر دیتا ہے. اچھا گیو اپ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی یہ نہیں کہ اس نے محبت چھوڑ دی، محبت اس کی برقرار ہے، لیکن اس نے کہا ٹھیک ہے آپ خوش رہیں، آپ کے خوش رہنے میں میری خوشی ہے، چاہے آپ میرے قریب ہوں یا آپ میرے قریب نہ ہوں. کچھ اس طرح کی باتیں ہیں جو مجھے ایرک فروم سے ملتی ہیں. یا جون کا میں نے ایک شعر پڑھا، میں نے ضروری سمجھا کہ اس طرح سے کچھ باتیں کر لی جائیں. اور پھر ایک کنسیپٹ انہوں نے دیا کتاب کے اندر، جب وہ دونوں لوگ کریکٹرز آپس میں ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہیں جی آگ جل رہی ہے اور آگ کی ماہیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا اصل میں آگ بری چیز نہیں ہے، آگ تو ضروری ہے چیزوں کی ماہیت جاننے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ بھی جو پریشانیاں ہم پہ نازل کرتا ہے، جو بھی پریشانیاں ہمارے اپنی وجہ سے ہمیں بھگتنی پڑتی ہیں، تو وہ بیسیکلی تو ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے نا. وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آگ کے کتنے اس پہ جا کے شعلے کتنے شدت پہ جا کے جو ہے کتنے ٹیمپریچر پہ جا کے یہ بندہ جو ہے نا یہ پگھلتا ہے یا یہ بندہ بھاپ بن کے اٹھتا ہے، اور کتنا یہ برداشت کر سکتا ہے. یعنی کہ آگ پیروں کے نیچے لگی ہو تو یہ کتنی دور تک جو ہے یہ اڑ کے جا سکتا ہے. تو اس طرح کی کچھ باتیں تھیں. اچھی کتاب ہے اور اس کا تقابل میں نے کوئی بڑی کتابوں سے نہیں کیا. اپنے میں ایک اس کی حیثیت ہے اور اس کو چھاپا بھی داستان والوں نے ہیں. ان کے جو CEO ہیں یا جو بانی ہیں سید عمر احمد صاحب، فیس بک میں وہ بھی ایڈ ہیں. اور ایک اچھی کاوش ہے ان کی اور بڑی معیاری کتاب ہے. صفحات کو اگر دیکھا جائے اور اس کی جو پرنٹنگ دیکھی جائے تو آپ کو یہ ہر جگہ نہیں ملتی. اور بالکل ان کا انہوں نے کام شروع کیا ہے 2-2.5 سال، پتہ نہیں کتنا، اتنا ہی تقریباً عرصہ ہوا ہے. تو یہ چند باتیں تھیں جو کی ہیں. اور عامر صاحب آپ کو بہت مبارک ہو آپ کی اس پہلی اشاعت کے اوپر. اور انشاءاللہ ابھی تحریر جو ہے وہ اگر اس میں کچھ ناپختہ کاری ہے یا کہیں پہ وہ اس کی روانگی ٹوٹتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. شروع میں جب بندہ بھاگنا شروع کرتا ہے تو اس کی سانس اکھڑتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کو پریکٹس ہو جاتی ہے اور اس کا اسٹیمنا جو ہے وہ بوسٹ اپ ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ ایسا ہی ہوگا. اور یقین جانے اگر میں یہ لکھنا چاہتا تو میں تو خیر اتنی بھی روانی اپنی تحریر میں نہیں لا سکتا. چند ایک باتیں تھیں، آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ.